یا بنی اسرائیل اذکروا، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت، اے یعقوب کی اولاد، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اے اللہ کے برگزیدہ بندے کی اولاد، اذکروا یاد کرو تم لوگ، نعمتی التی میرے احسانات کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں جو میں نے تم پر کی، یاد کرو میرے احسانات جو میں نے تم پر احسانات کیے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ اور میں نے تمہیں فضیلت عَلَى الْعَالَمِينَ تمام جہان والوں، تمام عالموں پر، اس وقت کے تمام لوگوں پر میں نے تمہیں فضیلت، تمہیں فوقیت دی، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، وَاتَّقُوا اور ڈرو تم لوگ، یومًا اس دن سے، لا تجزی جس دن بدلہ نہ لیا جائے گا، بدلہ نہ دے سکے گا، بدلہ نہ لیا جائے گا، بدل نہ ہوگا، نفس کوئی نفس، کوئی جان، کوئی شخص، عن نفس کسی جان کا، کسی نفس کا، کسی شخص کا، شیئا کچھ بھی، کہ جس دن کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ بھی بدلہ نہ دے سکے گا، کچھ بھی کام نہ آ سکے گا، وَلَا يُقْبَلُ اور نہ ہی قبول کی جاوے گی، منہا اس سے شفاعت کوئی سفارش، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے بدلہ، اور نہ ہی لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ہی وہ لوگ مدد کیے جائیں گے، اور نہ ہی وہ لوگ مدد کیے جائیں گے، اور ڈرو تم لوگ اس دن سے کہ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ دیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ رب العزت دوبارہ بنی اسرائیل کو متوجہ کر کر ان پر اپنے احسانات کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، اولاد یعقوب کو مخاطب کر کر ان پر اپنے احسانات کی طرف انہیں متوجہ فرما رہے ہیں۔ اسرائیل جس طرح کے پہلے بتلایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اور اسرائیل یہ دو لفظوں سے مرکب ہے۔ اسرا بندے کو کہتے ہیں، عبد بندہ، اور عید الہ سے ہے، اللہ کو کہتے ہیں۔ عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے اسرائیل، عبرانی زبان کا اسرائیل یہ لفظ ہے، اور بنی ابن سے ہے، ابن اولاد، بچے کو، بیٹے کو کہتے ہیں،
اولاد کو کہتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ ایک اللہ کی بندے کی اولاد، یعنی یعقوب کی اولاد، یعقوب کی اولاد، یعقوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر گزرے، انہیں متوجہ کر کر فرمائے کہ میں یاد کرو میری ان نعمتوں کو، میرے ان احسانات کو جو میں نے تم پر کہ اللہ رب العزت نے ان پر بنی اسرائیل پر سینکڑوں انعامات اور احسانات کی، کہ ان میں سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، سینکڑوں، اور اللہ رب العزت نے ان پر من اور سلوہ اتارا، آسمان سے جنت کے کھانے اتارے، اور اللہ رب العزت نے ان پر احسانات کی کہ ان پر جو ہے بادل سایہ کرتے جب یہ چلتے، بے شمار احسانات کیے، نافرمانیوں کی بنا پر کئی مرتبہ جو ہے ان کی دعائیں جب ان قوم فرعون پر عذابات آئے تو ان کی دعاؤں سے اللہ رب العزت نے قوم فرعون سے عذاب کو ختم، اور فرعون کے عذاب سے، ان کے سزاؤں سے اللہ رب العزت نے اسرائیلیوں کو نجات عطا فرمائی۔ فرعون اپنے لشکر سمیت پورا ہوا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے راستے نکال دیے، کہیں اللہ رب العزت نے پتھروں سے ان کے لیے چشمے جاری کر دیے، کہیں اللہ رب العزت نے سمندر میں ان کے لیے خشک راستے بنا دیے، کہیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت سے کھانے اتار دیے، کہیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے بادلوں سے سایہ کر دیے، بے شمار اللہ رب العزت نے انگنت ان پر احسانات کی، ان پر نعمتوں کی برسات کی۔ تو اللہ رب العزت اس کی طرف متوجہ فرما رہے کہ میرے ان احسانات کو، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، ان احسانات کو یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس وقت کے جو جتنے بھی اقوام تھے، جتنے بھی مذاہب تھے، تمام مذاہب میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فوقیت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، کہ ان کے علم کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی توحید کے قائل ہونے کی بنا پر، ایمان لانے کی بنا پر تمام جہاں والوں پر ان کو فضیلت ملی۔ اس وقت کے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی مذاہب تھے، ان سب میں اللہ رب العزت نے حضرت بنی اسرائیل کو فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی، اور یہ فضیلت اور فوقیت کیوں ملی؟ کیونکہ یہ ایمان کے قائل تھے، توحید کے قائل تھے، آخرت کے قائل تھے، اس وجہ سے انہیں تمام مذاہب پر فوقیت ملی۔ تو توحید، ایمان اور عمل صالح، ان کی بنا پر انسان کی برتری، انسان کی فوقیت، فضیلت، اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جتنے اعمال ہوں گے، جتنا تقویٰ ہوگا، اتنی فضیلت اور اہمیت اس کی بڑھ جائے گی۔ اللہ کی نظروں میں وہ مرغوب اور محبوب اور پسندیدہ بندہ بن جائے گا، جس کے اندر ایمان کے بعد جتنے زیادہ اعمال صالحہ، تو اللہ رب العزت جب یہ فوقیت بنی اسرائیل کو عطا فرمائی، اور جس وقت انہوں نے توحید کو چھوڑا، جس وقت انہوں نے اعمال کو چھوڑا، تو اللہ رب العزت نے ان سے وہ فوقیت سلب کر لی، وہ فضیلت سلب کر لی، اور پھر یہ فضیلت اور فوقیت امت محمدیہ علیہ السلام کے حصے میں آ گئی، امت محمدیہ علیہ السلام کے حصے میں آ گئی۔ تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ خیر امتی، یہ امت بہترین امت ہے۔ کس بنا پر؟ کیونکہ ایمان اور اعمال صالحہ میں یہ باقی اقوام سے بہت آگے بڑھے۔ لیکن اگر ہم اپنے گریبانوں میں آپ جھانک کر دیکھیں، کیا ہم اعمال میں آگے بڑھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم تقوی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں؟ کیا اسلام پر ہم پوری طرح قائم ہیں؟ کیا ایمان کے تقاضے پر ہم لوگ پوری طرح قائم ہیں؟ اگر گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو اس وقت
ہم لوگ خیر امتی نہیں بلکہ شر امتی بنے ہوئے ہیں، بدترین امت بنے ہوئے ہیں کہ پاکستان یہ اسلام کے نام پر بنا، اسلام کے نام پر بنا، لیکن اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں اس وطن عزیز کے لوگوں پر چلے ہوئے کہ یہ ایمان والے، یہ فرشتے صفت لیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود کہ یہاں پر سینکڑوں ہمارے دین کی جماعتیں نکلتی ہیں، سینکڑوں جلسے جلوس ہوتے ہیں، عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، اور جو ہے یہاں پر جو ہے عید میلاد النبی کے پروگرام کیے جاتے ہیں، جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں، تعلیم کے حلقے لگتے ہیں، اور جو دعوت تبلیغ کا کوئی کام ہوتا ہے، اور اس سارے دین کے یہاں سے لوگ جو ہے یہ کام کرنے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ دنیا میں ملک پاکستان 160ویں نمبر پر آیا ایمانداری کے اعتبار سے، امانت داری کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، اور جو ہے معاملات میں جو ہے سدھار پیدا کرنے کے اعتبار سے، دیانتداری کے اعتبار سے دنیا میں بلند 60ویں نمبر پر آیا، 160 نمبر۔ کیوں؟ سب کچھ ہے لیکن ہم نے اپنے من کو نہیں بدلا، ظاہر سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اپنے من کو نہیں بدلا، کہ جب ہم تنہا ہوتے ہیں، جب گھروں میں آتے ہیں، جلسے جلوسوں سے نکل کر، مسجدوں سے نکل کر، تعلیم کے حلقوں سے نکل کر جب ہم اپنی عملی زندگی میں آتے ہیں تو ہمارا برداشت، ہمارا رویہ